بسم اللہ الرحمن الرحیم فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا صلوات علی محمد وآل محمد اللہ حضرت گرامی پروردگار متعال کا شکر ہے کہ اس نے ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا کی اور ذکر حسین میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا کی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ آپ ایک وسیع پیمانے پر کریں یا آپ ایک مختصر پیمانے پر کریں، مگر جہاں تک بات جا رہی ہے چونکہ ہماری خواتین اور ہماری مستورات بھی سن رہی ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں بات کو، اور باہر بھی معزز مہمانان حسین ابن علی جو موجود ہیں اگر اندر آ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے تو اندر آ جائیے۔ تو سنیے گا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسے وسیع پیمانے پر کریں یا اسے مختصر پیمانے پر کریں۔ اس کے بارے میں حدیث اور روایت موجود ہے کہ چھٹے امام سے جب کسی نے کہا کہ مولا ہم تو ذکر کرنا چاہتے ہیں مگر ہوتا یہ کہ آپ کے اصحاب میں سے اکثر آ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے کہ حالات اتنے خراب ہیں، اتنے سنگین ہیں، اتنے مشکل حالات ہیں کہ ہر 2 میں سے یا ہر 3 میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو حکومت کا ہے۔ حتیٰ یہ کہ امام کی بعض اقوال امام کے ایسے جس سے آپ کو لگے گا کہ یہ بات امام نے کیوں کہی، جبکہ یہ بات تو کسی کے حق میں جاتی ہے، کسی کے فیور میں جاتی ہے۔ بعد میں امام نے، اگر آپ پوری بات پڑھیں گے آپ تک پوری بات آ جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام نے بعد میں یہ بیان کیا کہ تمہیں تو نہیں معلوم تھا، مگر جب ہم بیان کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جو حکومت کا بندہ تھا۔ تو کیا امام مجبور ہوتا ہے؟ نہیں، امام مجبور نہیں ہوتا۔ مومنین کی جان و مال اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے کہ اگر امام وہ ایک جملہ کہہ دے، وہ ایک بات کہہ دے تو امام کو معلوم کہ وہ شخص آگے یہ بتا دے گا کہ نہیں، صادق علیہ محمد کے دروازے پر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہاں پر ہمارے خلاف کوئی بات ہو۔ تو اس سے وہ افراد، تو اگر سامنے والا یہ پوچھے گا، یعنی بادشاہ وقت یہ پوچھے گا کہ کون کون بیٹھے ہوئے تھے اصحاب میں سے، اگر وہ نام بھی دے دے تو ان کی جان مال محفوظ ہے۔ امام مجبور نہیں ہے، مگر مومن کی جان اتنی قیمتی ہے کہ امام اگر اپنے قول سے کسی طرح سے مومن کی جان بچا دیتے۔ اب وہ کیا سوال کر رہا ہے سنیے گا۔ وہ سوال کر رہا ہے کہ مولا ہم تو ذکر کرتے ہیں سید الشہداء کا، مگر مومنین یعنی اصحاب آپ کے آ نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر وہ آئیں گے اور حکومت کے کسی بندے نے دیکھ لیا اور جا کے خبر ہو جائے گی کہ فلاں صحابی کے گھر میں ذکر فضائل و مصائب اہل بیت تھا اور فلاں اصحاب نے شرکت کی تھی، تو ان 4 5 6 اصحاب کو
حکومت پکڑ لے گی. ہاں امام پہ ہاتھ ڈالنا تو مشکل ہوتا ہے نا, امام کو قید کرنا, امام کو پکڑنا تو مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ اس سلسلے سے ہوتے ہیں کہ جو سلسلہ وہ سلسلہ نوبل سلسلہ ہوتا ہے, وہ سلسلہ جو ہے وہ خوبصورت سلسلہ ہوتا ہے, رسول کا سلسلہ ہوتا ہے, اسے امام کے اوپر تو پلاننگ کے ذریعے سے ہاتھ ڈالا جاتا ہے, لیکن امام کے چاہنے والوں کو تو پکڑ لیا جاتا تھا. تو اس نے کہا کہ مولا یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ میں بہت وسیع پیمانے پہ کوئی مجلس کر سکوں, جبکہ آپ کا حکم یہ ہے کہ ہمارے جد کا ذکر کیا کرو, تو میں کیسے کیا کروں؟ امام نے کہا کہ جب تم ذکر کرتے ہو اور اگر ایک بھی سننے والا ہے, اگر ایک بھی سننے والا ہے, تو تم اللہ کے نزدیک اور حسین ابن علی کے نزدیک اور ہمارے نزدیک ذاکرین امام حسین میں شمار ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لیے ذاکر بننے کے لیے یہ امامہ کی شرط اور اس ممبر کی شرط اور اس مائک کی شرط اور کسی محفل کی شرط نہیں ہوئی. یعنی آسان بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھائی یا بہن ذکر ذاکرہ یا ذاکرین امام حسین میں آنا چاہ رہے ہیں, اس فہرست میں آنا چاہ رہے ہیں, تو بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. ایک مرثیہ نکالیں, گھر والوں کو جمع کریں, 2 بھی سننے والے ہیں, ہو گیا ذکر الحمدللہ. اس سے کیا, اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ سوچا ہوا ہے اناؤنسمنٹ کے ساتھ مجلس ہوگی تو مجلس ہے, اور اگر ہم گھر میں ذکر امام حسین کریں تو مجلس نہیں ہے. حتیٰ کہ میں نے ایک اپنے عزیز کو یہ مثال بھی بیان کی تھی کہ جب ہم واقعہ کربلا کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں آپس میں, یا اہل بیت کی کسی فضیلت یا اہل بیت کی کسی مصیبت کو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی میں اگر ہم مجلس کی نیت کر رہے ہیں تو مجلس یعنی بیٹھ کر ذکر کرنا, تو ہوا نا ذکر. یعنی ایک جگہ پہ آپ میاں بیوی بیٹھے ہیں, بھائی بہن بیٹھے ہیں, باپ بیٹا بیٹھے ہیں, اور ذکر فضائل ہو گیا, یا کسی بات پہ بات نکلی, آج مولانا صاحب نے کیا پڑھا تھا, اور بیٹے نے کہا کہ نہیں بابا جان آپ نے یوں سنا تھا, یہ ایسے نہیں ایسے, اور میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ گئی, ایک اور بات بھی اس نے اضافہ کر دیا. باپ نے بھی 2-4 باتیں کی, 5 منٹ کی 7 منٹ کی وہ گفتگو ہوئی, اور فوراً ذہن میں لے کر آئیے یہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا ہم, یہ ذکر امام حسین ہے, یہ مجلس امام حسین ہے, یہ مجلس مولا کائنات ہے. وہ ہو گیا, آپ کا نام شمار ہو جائے گا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یہ تو میں نے حدیث پیش کی, ایک آپ کو مثال دیتا ہوں, چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ روزانہ میں کچھ نہ کچھ گفتگو امام حسین کے عنوان سے کروں گا, پھر تاریخ کربلا پر آؤں گا. سنیے گا اس بات کو. کربلا میں ایک ذاکر نے خواب دیکھا, اور آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اسے اپنے کشکول میں لکھا ہے. کشکول وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں آیت اللہ یا فقہا حضرات نوٹ کیا کرتے ہیں اہم باتوں کو. جیسے ہم کبھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو نوٹ بک میں کافی چیزیں نوٹ کر لیتے ہیں. آج کل کے دور میں تو سب موبائل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, لیکن ویسے نوٹ بک آسان رہتی ہے. نوٹ بک میں جس کو لکھ لیتے ہیں, تو علماء جب درس میں بیٹھتے ہیں تو وہ نوٹ بک میں نوٹ کر لیتے ہیں. بعد میں ان کے مرنے کے بعد وہ نوٹ بک بھی اتنی کام کی ہوتی ہے کہ وہ نوٹ بک بھی بطور کتاب شائع ہوتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ نوٹ بک اتنی کام کی ہوتی ہے کہ وہ نوٹ بک بطور کتاب شائع ہوتی ہے. صحیح ہے. امالیہ شیخ صدوق, امالیہ شیخ مفید, ٹھیک ہے. تو یہ امالیہ یعنی وہ کتابیں کہ جو املا ہوتی تھی, استاد املا کرواتا تھا, شاگرد اس کو لکھتا تھا, شاگرد نے جمع کی کتاب کو, یعنی اس نے نوٹ کیا, اس کا انتقال ہوا, اس نے کہیں اور بھی لکھا ہے, اس کو کتابوں میں چھپا ہوا بھی ہے, لیکن بطور نوٹ بک اس کو چھاپا ہے. تو اب یہ کشکول دستغیب آیت اللہ دستغیب شیرازی نے کچھ اپنے زندگی کے تجربات, واقعات, کچھ باتیں
جو ان کو صحیح السند ملی، صحیح طریقے سے ملی، وہ انہوں نے نقل کی۔ کیا نقل کی؟ کہتے کہ کربلا میں ایک ذاکر تھا، اس نے خواب دیکھا شب عاشور، کہ وہ خواب دیکھتا ہے، اس کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تھی۔ شب عاشور بیدار رہنا مستحب ہے، روز عاشور بھی انسان ظاہر ہے کہ گریا اور مجالس میں مصروف ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ مجلس وغیرہ پڑھ کے مصروف تھا، 10 دن 9 دن اس نے ذکر کیا تھا، تو شب عاشور اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی، کربلا میں ذکر کرتا ہے، کربلا میں رہائش ہے اس کی، آنکھ لگی تو دیکھا کہ امام حسین اپنے 7 فرشتوں کو لیے ہوئے، بہت سارے فرشتوں کو لیے ہوئے، ایک مقام پہ طواف کر رہے ہیں، یعنی پہلے اپنے روضے اطہر کا طواف کیا، حضرت ابوالفضل عباس کے روضے کا طواف کیا، اور ساتھ ساتھ وہ فرشتے بھی چل رہے ہیں، اور جو ساتھ میں ان تمام فرشتوں کا لیڈر ہے ایک لحاظ سے، جو ان کو گائیڈ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا دفتر ہے۔ دفتر کسے کہتے ہیں؟ دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو۔ ایک بہت بڑا دفتر ہے، بہت لمبا چوڑا۔ ذاکر کہتا ہے کہ میں نے اتنا طویل دفتر نہیں دیکھا تھا، عام طور پہ جتنے رجسٹر ہوتے ہیں اس سائز سے بہت بڑا دفتر ہے۔ اور امام اس کو یہ کہتے ہیں کہ آج کی رات میں شب عاشور اس کربلا معلیٰ کی سرزمین پر جتنے ذاکرین امام حسین موجود ہیں، یعنی میرے ذاکر موجود ہیں، ان سب کے نام اس دفتر میں تحریر کر دو۔ کہتا ہے کہ کچھ دیر ہوئی، وہ سارے فرشتے پھیل گئے نام جمع کرنے کے لیے، کیونکہ کربلا میں تو بہت ذاکرین آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ شب عاشور مختلف ملکوں سے، مختلف جگہوں سے اس دور میں بھی آتے تھے، ذکر کرتے تھے اور چلے آتے تھے، اس دور میں بھی آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، حسین کا دیدار جلد از جلد نصیب فرمائے۔ تو یقین جانیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ دیر گزری، سارے فرشتے آئے، اور جو بڑا فرشتہ تھا یا جو وہ لیڈر تھا اس کو کہا کہ بھئی یہ نام لکھو۔ سارے نام ایک فہرست میں آ گئے، اتنا طویل دفتر تھا، ایک فہرست میں آ گئے۔ امام حسین نے اس فہرست کو دیکھا، کہا اچھا وہ فہرست مجھے بھی دکھ رہی ہے، خواب دیکھ رہا ہے نا ذاکر، ذکر کرتا ہے یہ بھی، کہا وہ فہرست مجھے بھی دکھ رہی ہے، کہا اس میں جو نام تھے ان سب کو میں جانتا تھا کہ ہاں بھائی یہ بھی ذکر امام حسین کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ مولانا بھی ہے، یہ بھی مجلس پڑھتے ہیں، فلاں بھی ذاکر ہیں، فلاں بھی نواں خوان ہے۔ ذاکر سے مراد جو بھی ذکر کرتا ہے، کسی نواں خوان کا ہے، کسی مرثیہ خوان کا ہے، کسی سلام گزار کا نام ہے، کسی کا نام ہے، ہر طرح کا نام اس میں ذکر امام حسین کرنے والوں کا نام شواں کا۔ لیکن ایک نام ایسا نیا تھا، میرا بھی نام تھا، وہ کہتا ہے میرا بھی نام تھا، مجھے خوشی ہوئی کہ امام حسین کے دفتر میں جگہ پا گیا، تو امام کا منظور نظر ہوں، تو امام نے اپنے پاس جگہ دی ہے۔ کا ایک نام نیا تھا، اور وہ کربلا معلیٰ کے حرم کے پیش نماز، اس دور کی بات ہے، ابھی کی بات نہیں بتا رہا، حرم کے پیش نماز کا، حرم کے پیش نماز کو میں نے جمعہ کا خطبہ پڑھتے تو سنا تھا، مگر مجلس پڑھتے کبھی نہیں سنا تھا۔ تو میں بڑا چونکا، میں نے سوچا کہ یہ یا تو کوئی مسٹیک ہوئی ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ نہیں، فرشتوں سے کیا مسٹیک ہوگی، تو میرے علم میں ایسا کیوں نہیں آیا کہ ہم تو سارے ذاکرین ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں۔ اب جیسے ہی اگر میں پڑھنے والا ہوں تو سلام گزار مجھے جانتے ہیں، میں سلام گزاروں کو جانتا ہوں، مرثیہ اخوان ایک دوسرے کو جانتے ہیں آپس میں۔ کہ اب اگلے دن تو عاشور تھا، اچھا آنکھ کھل گئی، خواب ختم ہوا، آنکھ کھل گئی، کہ اگلے دن عاشور تھا۔ میں نے سوچا کہ میں پیش نماز سے بات کروں گا اس بارے میں کہ میں نے خواب دیکھا، اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ خواب
حقیقت ہے یا بس کیونکہ اب اس میں تو آپ کا نام ہے اور آپ تو ذکر کرتے نہیں کہ جب عاشور کا دن گزر گیا، شام غریبہ بھی ہو گئی کربلا میں، اور 12 محرم کو مجھ سے میری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے شب عاشور ایسا خواب دیکھا، کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں؟ میں نے آپ کو کبھی بھی ذکر امام حسین کرتے نہیں دیکھا۔ کہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، یہ واقعہ اس لیے ہے کہ ہر بندہ اس فہرست میں امام حسین کے دفتر میں شامل ہو سکتا ہے، یہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں، اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کو کوئی کریش کورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، 8 سال 10 سال 12 سال مدرسے میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت آسان سی بات ہے۔ کہ جب میں نے جمعے کا خطبہ دیا، وہ پیش نماز کہتے ہیں کہ جب میں نے جمعے کا خطبہ دیا محرم سے بالکل پہلے، عام طور پہ جب محرم سے بالکل پہلے کا جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ محرم کے کیا آداب ہیں، اور میں نے کچھ روایتیں یہ بھی پڑھ دیں کہ جو ذکر امام حسین کرے گا اس کا کیا ثواب ہے، جو روئے گا رلائے گا اس پہ جنت واجب ہے، جو ایک شعر کہہ دے اس پہ جنت واجب ہے، وہ ساری حدیثیں جو کامل الزیارات میں لکھی ہیں، کچھ حدیثیں میں نے منتخب کر کے آیا تھا، جمعے کے خطبے کی تیاری کر کے آیا تھا، میں نے پڑھ دی۔ جب جمعے کی نماز پڑھا کر، ابھی محرم آیا نہیں ہے، محرم سے پہلے کا جمعے کی نماز پڑھا کے گھر پر آیا تو میں غور و فکر میں چلا گیا، میں سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے، تو لوگوں کو ثواب تو بتا رہا ہے کہ رونے کا ثواب یہ ہے، رلانے کا ثواب یہ ہے، حسین کی خاطر شعر کہہ دینے کا ثواب یہ ہے، یہ سب بتا رہا ہے، خود کیوں نہیں عمل کرتا؟ تم بھی عمل کرو۔ پھر دوسرا خیال ذہن میں آیا، لیکن تم کو تو کوئی جانتا نہیں ہے، ذاکر کے اعتبار سے مجلس پڑھنے والے تو اور لوگ ہوتے ہیں، نماز پڑھانے والے اور طرح کے علماء ہوتے ہیں، کہ اب محرم تو بالکل سر پر ہے، اس وقت تو کوئی نہیں بلائے گا کسی کو بولنا، تو سارے پڑھنے والے تو بک ہو جاتے ہیں۔ کہ بس میں نے کیا کیا کہ میرے گھر میں ایک مرثیے کی کتاب تھی، سب کے گھر میں ہوتی ہے مرثیے کی کتاب، کہ میرے گھر میں ایک مرثیے کی کتاب تھی، پہلی محرم کو میں نماز پڑھا کر مغرب عشاء کی آیا، چاند دکھ گیا ہے، پہلی محرم یعنی لگ گئی ہے، مغرب عشاء کی حرم میں نماز پڑھا کر گھر آیا، میں نے اپنی زوجہ سے کہا آؤ بیٹھ جاؤ، پھر اپنے بچوں سے کہا چلو تم بھی بیٹھ جاؤ، بہو سے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، نوازے نواسیوں پوتے پوتیوں سب سے کہا، سب مل بانٹ کے رہتے تھے، سب سے کہا بیٹھ جاؤ تم لوگ، سب بیٹھ گئے کہ بھائی مولانا کوئی بات کہیں گے۔ کہ میں نے وہ مرثیے کی کتاب نکالی، میں نے کہا دیکھو چاند محرم کا نظر آ گیا ہے، میں ایک مرثیہ پڑھتا ہوں، تم لوگ اس کو سن لو۔ کہ سب نے کہا بہت اچھی بات ہے، بابا آپ پڑھ رہے ہیں، دادا آپ پڑھ رہے ہیں، نانا آپ پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ میں نے ایک مرثیہ پڑھا، سب خوش ہوئے کہ ہاں بھائی چلو گھر میں بھی مجلس تو ہو رہی ہے۔ کہ دوسری پہلی محرم کو بھی یہ کیا، چاند رات کو بھی کیا، پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، روزانہ ایک مرثیہ منتخب کرتا تھا، اور جو سامنے آ جاتا تھا مرثیے کی کتاب میں سے یوں کھولتا تھا، جو سامنے آتا تھا پڑھ دیتا تھا، کوئی طرز بنانا نہیں آتی مجھے، کوئی سر کہنا نہیں آتے مجھے، مگر جو لکھا تھا شاعری وہ پڑھ دی، یہ تو پڑھنا آتی ہے نا، وہ پڑھ دی۔ اور میں نے دیکھا کہ میری بیوی میرے بچے تھوڑا بہت رو بھی لیتے تھے، کیونکہ ذکر امام حسین کے اندر تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ گریہ تو انسان کر لیتا ہے۔ کہا یہ سبب ہے کہ حسین نے میرا نام بھی ذاکرین امام میں رکھا ہے، یہ سبب ہے کہ میں کوئی نامور خطیب تو نہیں ہوں، نامور ذاکر تو نہیں ہوں، مگر حسین کی نظر کرم مجھ پر بھی ہے، جہاں بڑے بڑے پڑھنے والوں کے نام اس دفتر میں ہیں، وہاں گھر میں 4-5 لوگ اگر بیٹھ کے مجلس کر رہے ہیں تو حسین اس مجلس کو بھی جانتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔
تازہ گرامی یہ بہت آسان حل ہے، آپ اس مجلس کو بپا کر سکتے ہیں اور روزانہ اس مجلس کو کر سکتے ہیں، کبھی جب جی چاہے آپ اس مجلس کو کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی۔ لہٰذا ذکر حسین پورا سال کے لیے ہے، ہم فقط جو ہے وہ 2 مہینہ 8 دن اگر کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے کہہ دیا کہ الوداع الوداع الوداع۔ یہ ایک حد تک ٹھیک بھی ہے کہ اب وہ دن آ گئے جو خوشی کے دن ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے غم میں غمگین رہے، جو خوشی میں خوش رہے، وہ ہمارا ماننے والا ہے، اور ولایت کے ساتھ بھی رہے، وہ ہمارا بلند درجوں میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ مولا رضا کی حدیث ہے، مگر ذکر امام حسین کی حد تک کی بات کر رہا ہوں کہ ذکر امام حسین جاری رہنا چاہیے۔ کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کوفہ میں مسلم ابن عقیل نے داخل ہونا تھا، عبید اللہ آ گیا، اور لوگ یہ سمجھے، یعنی مومنین یہ سمجھے کہ یہ مسلم ابن عقیل ہے، جبکہ عبید اللہ ابن زیاد مسلم ابن عقیل کا روپ دھار کر آ گیا۔ جیسے ہی لوگوں کو اندازہ ہوا، ایک تو دل پریشان ہوئے، وہ ساری طاقت جو انہوں نے جمع کر کے رکھی تھی کہ مسلم کا ہم استقبال کریں گے، وہ ساری طاقت ضائع ہو گئی ان کی۔ ان کو یہ بھی خوف تھا کہ اب کوئی اور آئے اور دعویٰ کرے کہ میں مسلم ہوں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مسلم ہے؟ ایک خوف یہ بھی ہے۔ بھئی ایک بار تو ان کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ مسلم کے بہانے عبید اللہ نکلا، تو یہ ہو سکتا ہے دوسری بار بھی ہو جائے، تو اصلی مسلم ابن عقیل کو پہچانے کیسے؟ ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے، اور اگر اصلی مسلم ابن عقیل کو پہچان بھی لیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لیں، پھر بھی عبید اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلم کو پناہ دینے والا مل گیا تو اس کی جان، مال اور عزت اور ناموس، یعنی گھر والے، مجھ پہ حلال ہے۔ اب سب لوگ جمع ہوئے ہانی ابن عروہ کے گھر پر۔ سلیمان ابن سرد خزائی کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا پرسوں، کہ سلیمان ابن سرد خزائی بھی موجود ہیں، ہانی ابن عروہ بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، اور حضرت مختار ثقفی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت کمیل ابن زیاد بھی ہیں، اور حضرت میثم تمار بھی ہیں۔ یہ سارے افراد ہیں جو حضرت مسلم، یہ بڑے نام میں نے لیے ہیں، یہ ٹوٹل یہ نام نہیں ہے، نام کی تو فہرست بہت طویل ہے، میں نے وہ نام لیے جو آپ کے سنے سنائے فیملیئر، جس سے آپ جن ناموں سے آپ فیملیئر، وہ نام لیے میں نے۔ اب یہ میٹنگ کال ہوئی ہانی ابن عروہ کے گھر پہ، اور سلیمان ابن سرد خزائی اس میٹنگ کو لیڈ کر رہے تھے۔ اچھا، ہانی ابن عروہ کون ہے؟ ان کا تعارف سن لیجیے۔ ہانی ابن عروہ وہ شخصیت ہیں جو کوفہ کے رئیس لوگوں میں شمار ہوتی ہیں۔ رئیس کون سا؟ اردو والا رئیس نہیں، اردو والا رئیس ہوتا ہے پیسے سے رئیس، مال سے رئیس، مالدار جو ہوتا ہے اس کو ہم رئیس کہتے ہیں۔ عربی والا رئیس ہوتا ہے جو سردار ہوتا ہے، اس کو رئیس بولا جاتا ہے۔ تو کوفہ کے رئیس لوگوں میں، کوفہ کے بڑے لوگوں میں، جس کے لیے میں نے آسان لفظ استعمال کیا تھا اکابرین، جہاں سلیمان ابن سرد خزائی بھی تھے، وہاں ہانی ابن عروہ بھی تھے۔ یہ کوفہ کے رؤسا میں شمار تھے، جسے کہتے ہیں کہ اگر مشنری چلتی ہے کوفہ کی تو ان کے طریقے سے چلتی ہے۔ یہ بولیں گے کہ آج سب بند تو سب بند، یہ بولیں گے آج سب کھلا ہے تو سب کھلا ہے۔ یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں۔
حتیٰ کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں. ہانی ابن عروہ، یہ ایسا پروٹوکول تو میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا کم از کم، مگر تاریخ میں نے دیکھا کہ ہانی ابن عروہ کا پروٹوکول ایسا تھا کہ جب چلتے تھے تو 60 افراد ان کے ساتھ چلتے تھے. اس دور میں بھی کسی کا پروٹوکول ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اتنا بڑا آدمی کہلائے واقعتاً. ایک تو یہ کہ بندے جمع کر لے، بندے جمع کرنے والی بات نہیں کر رہا میں، وہ خود اتنی بڑی شخصیت ہو کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 60 افراد چلتے تھے. کون؟ ہانی ابن عروہ کے لیے. آلموسٹ ایک قبیلہ ہے، آلموسٹ 60 افراد پہ ایک قبیلہ ہوتا ہے. یعنی ہانی ابن عروہ پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا. دوسرا، مالی لحاظ سے ہانی ابن عروہ بڑے مضبوط، انتہائی مضبوط. یعنی کوفہ کے بڑے گھروں میں، اونچے گھروں میں دارالامارہ کے بعد جس کا نام آتا ہے اس میں ہانی ابن عروہ کا گھر بھی شامل ہے. موسٹ پروٹیکٹڈ ہاؤس ہانی ابن عروہ کا ہے، موسٹ پروٹیکٹڈ شخصیت ہانی ابن عروہ ہے. سلیمان ابن سرد خزائی ہیں بڑی شخصیت، مگر اس طرح سے ان کے ساتھ لوگ چلتے نہیں ہیں. بڑی شخصیت، وہ بھی ہانی ابن عروہ جیسی ہی ہیں. اب سنیے، یہ ہانی ابن عروہ کے گھر پہ میٹنگ کال ہوئی کہ کیا کیا جائے. یہ تو عبید اللہ ہمارے سر پہ مسلط ہو گیا، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ حسین نے مسلم کو بھیجا ہوا ہے، نہیں معلوم مسلم کب آتے ہیں. اور کرنا کیا ہے وہ ہانی ڈیسائیڈ کریں گے، اور باقی افراد، مومنین کی ایک بڑی تعداد ہے، یعنی 40 افراد اس میٹنگ میں شامل ہیں. یہ میں نے جو نام لیے یہی افراد نہیں ہیں، 40 افراد اس میٹنگ میں شامل ہیں. ہانی ابن عروہ نے کہا دیکھو، جب تک میری سانس میں سانس ہے اور میرے دم میں دم ہے تو یاد رکھنا کہ عبید اللہ کے آگے سرنڈر تو کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، میرے لیے تو ممکن نہیں ہے. ایک تو ذاتی طور پہ میں اس طبیعت کا مالک نہیں ہوں کہ میں کسی کے آگے سرنڈر کر لوں یا کسی کے آگے میں جھک جاؤں. میں ذاتی طور پہ اس طبیعت کا مالک نہیں، اور پھر اس شخص کے نام پہ جھکوں جو انتہائی خبیث شخص ہے. یعنی تاریخ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء نے جو اہل سنت کے مفسرین محدثین ہیں، انہوں نے لکھا کہ یزید کون تھا؟ کہ یزید شارب الخمر، شراب پینے کا اتنا عادی تھا کہ دربار میں شراب کی بدبو آیا کرتی تھی. یہ نہیں لکھا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ نہیں لکھا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی تھی. یہ لکھا ہے کہ اتنا شراب پیتا تھا، اتنا شراب پیتا تھا کہ دربار میں بدبو آتی تھی. اور دربار کوئی چھوٹا سا ہال نہیں ہوتا. جب آپ، اللہ کرے کہ آپ شام کے حالات کھل جائیں، ہم سب زیارت شام پر جائیں، بی بی سیدہ کی، بی بی زینب کی زیارت پر جائیں، یا بی بی سقینہ بی بی رقیہ کی زیارت پر جائیں، وہیں دربار یزید ہے جو مسجد اموی بھی کہلاتی ہے، مسجد ہے وہ، وہیں دربار سجتا تھا. وہیں حضرت یحییٰ کی بھی قبر ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ حضرت یحییٰ کی قبر کے سامنے مسجد اموی جو کہ کہلاتی ہے، بنو امیہ کی مسجد بھی کہلاتی ہے، وہ جماعت نماز بھی کروا رہا ہے، اور وہیں اس کا تخت بھی لگا ہوتا تھا. یعنی ایک مسجد کے اندر دربار بنایا ہوا تھا، اور وہاں پہ اتنی اسمیل ہوتی تھی کہ لوگ وہاں پہ کھڑے رہنا پسند نہیں کرتے تھے. یہ تو ایک کارنامہ اس کا لکھا ہے. دوسرا کارنامہ لکھا ہے کہ اس کو بندروں سے کھیلنے کی عادت تھی، بندر بڑے پسند تھے. چنانچہ ایک کو پہلو میں بٹھاتا تھا، ایک کو گود میں بٹھاتا تھا،
ایک سے چھڑی سے کھیل رہا ہوتا تھا، عجیب کوئی نفسیاتی قسم کا آدمی۔ تیسرا، خواتین کا شوقین، آوارہ اور بد چلن خواتین کا شوقین، اور بہت سارے اس کی خصوصیات لکھی ہیں، نقائص اس کے۔ اب ایسے کے نام پر ہانی ابن عروہ جو مولائے کائنات کے صحابی، امام حسین کے صحابی ہیں، یعنی امام حسین کے صحابی سے کیا مراد ہے؟ آپ کہیں گے کہ امام حسین سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کہاں سے صحابی ہو گئے؟ ہر ملاقات کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ صحابی بنے، جس سے ملاقات نہیں بھی کی حسین کے اصحاب میں ہو سکتا ہے۔ تو سنیے گا اس کو۔ اب ہانی نے تو کہہ دیا کہ میں تو سرنڈر نہیں کرنے والا عبید اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور بقیہ سب کا بھی یہی ارادہ تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابتدائے مجلس میں بیان کیا کہ جب چھٹے امام کے دور میں بھی یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ اس سے پہلے زیادہ تھا کہ ہر مجلس میں کون کس کی طرف سے آیا ہوا ہے یہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ویسے تو آپ کے ساتھ مل کے بیٹھنے والے آپ کے بن کے بیٹھے ہیں، مگر یزید کی طرف سے آیا ہوا ہے، لہذا عبید اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، لہذا عبید اللہ کو جا کے خبر کر دی، اور عبید اللہ نے اب چن چن کے لوگوں کو قید کرنا اور قتل کرنا شروع کر دیا، جن میں سب سے پہلے حضرت میثم تمار۔ میثم تمار سے کہا کہ تم علی پر سب و شتم کرو، علی پر لعنت بھیجو۔ میثم نے کہا کہ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں۔ اب میثم کو عبید اللہ نے جس طرح سے پورا واقعہ ہے کہ زبان کھنچوا دی اور درخت پر سولی دے دی، یہ میثم میں تمار کے ساتھ کیا، اور کہا کہ مجھے خبر دی تھی میرے مولا نے کہ مجھے اس طرح سے سولی دی جائے۔ میثم کی شہادت کے بعد اور لوگوں کا دل غمگین ہو گیا کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کہ ہم کس قدر پریشان ہیں۔ ایک میثم ہاتھ سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے کمیل ابن زیاد کو اٹھا کر قید میں ڈال دیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی کو اٹھا کر گھر سے اٹھا کر قید میں ڈال دیا، اور یہ ایک کے بعد ایک اس طرح سے قید ہو رہے تھے کہ ہر نئی میٹنگ میں جب ملاقات ہوتی تھی تو ایک بندہ نہیں ہوتا تھا، اور جب ایک بندہ نہیں ہوتا تھا معلوم کیا جاتا تھا کہ بندہ کہاں ہے، ہمارا وہ دوست کہاں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کہاں ہے۔ پتہ چلتا تھا کہ وہ اس کو تو عبید اللہ نے قید میں ڈال دیا، اس کو تو عبید اللہ نے مروا دیا۔ اب ہانی ابن عروہ کے گھر میں لوگوں نے آنا چھوڑ دیا کہ یہ گھر نظروں میں ہے، اور تھا بھی۔ عبید اللہ ہانی پہ ہاتھ ڈال بھی نہیں سکتا تھا، لیکن گھر پہ تو نظر رکھ سکتا تھا کہ کون اس گھر میں جا رہا ہے، کون اس گھر سے آ رہا ہے، اور کس کا جانا آنا زیادہ ہے، اور اس نشست میں بندے بھی ہو سکتے تھے، اب اس کے اپنے اور ہوتے تھے۔ چنانچہ اب ہانی کے گھر میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، گھر بدل کے بھی دیکھ لیے، یعنی میٹنگ کے پوائنٹس بدل کے دیکھ لیے، لیکن اس میں یہ خوف ہے کہ کوئی تلوار نکال کے شب خون نہ مار دے، کسی کو میٹنگ پوائنٹ کی خبر ہو جائے تو ہم پر کوئی ویسے ہی وار نہ کر دے، بڑے بڑے افراد ویسے ہی چلے جائیں گے۔ یعنی ہم نے حسین کو بلایا ہے نصرت کے لیے، حسین نے اپنے سفیر کو بھیجا ہے، ہم پیچھے تیاری کرنا چاہتے ہیں مگر ہم میٹنگ نہیں کر سک رہے۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنا مشکل ہو گیا ہے کوفہ کے مومنین کے لیے حسین کی نصرت کرنا، مگر کیا کرے، نصرت تو کرنی ہے۔ چنانچہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم کو آنے دیتے ہیں، اور ایک بات ان کے ذہن میں تھی، اور وہ بات
کر کے میں منزل مصائب پر آ جاؤں گا. اور یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے لیے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا بھی آسان ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم امام کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم امام کو کیسے پہچانیں گے؟ اس میں کیا خصوصیات ہوں گی؟ کوئی دعویٰ امامت کرے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی مکہ میں آج خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے دعویٰ امامت کر دے اور وہ سارے واقعات نشانی پوری ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ اس کا جواب ابھی آ رہا ہے. اور وہ بات یہ تھی کہ یہ ان کے ذہن میں تھا کہ چونکہ امام وقت کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے تو اسی پر واجب ہے کہ اپنی معرفت خود کروائے ہمیں، کہ میں ہوں مسلم ابن عقیل، اور ہمیں خود یقین آ جائے کہ ہاں یہ مسلم ابن عقیل ہے. کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ مسلم ابن عقیل ہیں. چنانچہ مسلم پر واجب ہے کہ مسلم اپنی معرفت خود کروائیں، امام پر واجب ہے کہ امام اپنی معرفت خود کروائے، حجت خدا پر واجب ہے کہ وہ حجت خدا اپنی معرفت خود کروائے. ورنہ ہماری عقلوں پہ جس طرح سے پردے ہیں گناہوں کے، ہمارے دلوں پہ جس طرح سے پردے ہیں گناہوں کے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ یہ واقعتاً امام ہے یا نہیں ہے جب تک کہ امام اپنی معرفت کسی بھی واضح دلیل سے کروا سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی واضح روشن دلیل ہو سکتی ہے جس پہ سب پہ آیا ہو جائے گا کہ یہ امام ہے. اور ہوگا، یعنی جب ظہور مہدی ہوگا تو حضرت حجت اپنی معرفت کروائیں گے تاکہ سب ان کی نصرت کریں اور کسی اور کی نصرت نہ کریں. یعنی چونکہ ظہور مہدی کے ساتھ دجال بھی آ جائے گا تو وہ بھی یہ کوشش کرے گا کہ ایک بڑی جماعت کو ٹیک اوور کر لے. تو وہ بھی معجزے دکھا رہے ہیں اور یہ بھی معجزے دکھا رہے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ بھی بشکل نورانی تو آ سکتا ہے، وہ بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو یہ کر سکتے ہیں. تو کوئی تو ایسا ہو، کوئی تو ایسا ذریعہ ہونا چاہیے اور ہوگا کہ امام اپنے چاہنے والوں کو اپنی معرفت خود کروائیں گے، اس کے بعد چاہنے والے ان کی نصرت کریں گے. لہذا اس امید پر وہ انتظار کر رہے تھے کہ مسلم اپنی معرفت خود کروائیں گے، جب معرفت کرائیں گے تو ہم ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں گے. لہذا یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. اور یہ آخری بات، اسی بات پر ہم اس اپنے عنوان کو تمام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ لوگوں نے سید سجاد کو دیکھا ہوا نہیں تھا، نہیں معلوم تھا کہ سید سجاد کی شکل کیسی ہے. زین العابدین عبادتوں کی زینت والا دکھتا کیسا ہے، حسین ابن علی کیسے دکھتے ہیں. مگر دربار کوفہ میں، بازار کوفہ میں، بازار شام میں، دربار شام میں اہل بیت اطہار نے بار بار خطبے دے کر بتایا کہ ہم اہل بیت ہیں. ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے آیت تھیر اتری، ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے آئے مودت اتری. ہماری محبت اور مودت واجب رکھی ہے قرآن. لہذا سید سجاد نے اپنی معرفت کروائی، ورنہ یزید تو یہ کہہ رہا تھا یہ باغی گروہ تھا، میں نے ان کو بس ان کا خاتمہ کر دیا ہے اور ان کو سر ان کے نوک نیزہ پر لگا دیے. اور لوگ مان بھی چکے تھے اس بات کو، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سر کس کا ہے. مگر ہاں، اس سر سے معجزات ایسے ظاہر ہوتے تھے کہ لوگ متوجہ ہو جاتے تھے کہ یہ حسین کا سر ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی قیدی بنا دیا جائے اور کہیں پر بازار میں گھمایا جا رہا اور وہاں جاننے والا مل جائے، ارے آپ، یہ سید سجاد کے ساتھ ہوا. بازار کوفہ میں سید سجاد پہروں کھڑے ہوئے ہیں.
ایک جاننے والا مولا کو مل گیا، ایک جاننے والا مولا کو مل گیا، کہنے لگا ارے آپ وہی زین العابدین ہیں نا، حسین ابن علی کے بیٹے، آپ وہی سید الساجدین ہیں نا، حسین ابن علی کے بیٹے۔ امام نے سر کو جھکایا، ویسے ہی گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں اتنے بڑے بڑے بیڑیاں ہیں کہ مولا کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہے۔ اذان محترم، کبھی تصور کیجئے گا، آپ کے ہاتھ میں کبھی کوئی بھاری چیز ہوتی ہے نا، آپ کو فوراً ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو رکھ دوں۔ اگر کبھی کوئی سامان لینے کے لیے انسان جاتا ہے نا، کبھی زیادہ سامان لے لیتا ہے نا، اس کو ایسا ہوتا ہے کہ بس جلد از جلد گھر پہنچوں، اس کو رکھ دوں، یا کوئی ایسا مقام مل جائے کہ کسی جگہ پہ رکھ دوں۔ سید سجاد کے دونوں ہاتھوں میں عام ہتھکڑیاں نہیں لگائی تھیں، اتنی بھاری ہتھکڑیاں تھیں کہ سید سجاد کے لیے ہلنا مشکل تھا۔ سید سجاد کو طوق عام طوق نہیں پہنایا تھا، وہ طوق پہنایا تھا جو خاردار تھا۔ جب طوق اتارا گیا نا سید سجاد کا، تو اتر نہیں رہا تھا، بلا کر کٹوایا گیا، اس لیے کہ اس کے خار سید سجاد کے گلے میں پیوست ہو چکے تھے۔ پاؤں میں جو بیڑیاں تھی، آپ تبرکن کبھی پیر میں کڑی ڈال لیتے ہیں، تھوڑا وزنی کڑا ڈال دیتے نا تو چلنے میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ طوق وہ تھے کہ ایک ایک قدم اٹھانا سید سجاد کے لیے مشکل ہے، ایک ایک قدم اٹھانا۔ ایسے میں جاننے والا مل گیا، ارے آپ ہیں نا زین العابدین، آپ ہیں نا سید الساجدین۔ امام نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ آپ کو اسیر کیا جا رہا ہے، آپ کو قید کیا جا رہا ہے، آپ کو در در پھرایا جا رہا ہے۔ امام نے کہا کیا تو میری کوئی مدد کرنا چاہتا ہے؟ اس سے کہا ہاں مولا، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے ہی تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے بھرے مجمع میں دور سے دیکھ لیا، سب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، مگر میں نے اپنے مولا کو پہچان لیا، میں فوراً آیا۔ مولا کیا مدد کروں؟ امام کہنے لگے تیرا گھر تو پاس میں ہوگا، کیا تیرے گھر میں چادریں ہیں؟ کیا تیرے گھر میں چادریں ہیں؟ کہنے لگا کیوں نہیں مولا، آپ کا دم بھرتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، گھر میں ہمارے چادریں ہی چادریں ہیں، ہمارے ساری مستورات پردہ کرتی ہیں، آپ کو کتنی چادر دستیاب ہے؟ امام نے کہا بس تو فی الحال 2 چادریں لے آ، ایک جناب زینب کو دے دے، ایک جناب ام کلثوم، دونوں پھوپھیوں کو میری دے دے۔ وہ فوراً گھر گیا۔ کوفہ کے بازار کا واقعہ ہے نا، یہ انہی دنوں کے واقعات ہیں، اذان محترم انہی دنوں کے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ گھر جا کر 2 چادریں لے کر آیا، سید سجاد نے اپنی پھوپھی کی طرف بڑھائی، پھوپھی نے اپنے چہرے پر جیسے ہی چادر ڈالی نا، 2 تازیانے لگے۔ کس کو لگے 2 تازیانے؟ سنیں گے۔ ایک تازیانہ پشت پہ سید سجاد کو مارا، ایک تازیانہ جناب زینب کو مارا۔ ارے زینب کبریٰ تم چادر کہاں سے لے آئی ہو؟ اور سید سجاد سے کہا یہاں تعلقات بڑھا کر چادروں کی اپیلیں نہ کرو۔ ایک مرتبہ وہ آیا، اچھا شمر نے چادریں کھینچ لی، سید سجاد سے جناب زینب سے چادریں کھینچ لی۔ وہ دوبارہ آیا، کہنے لگا مولا مجھے معاف کیجئے گا، میں نے تو چادریں دی تھی، مگر اگر چادریں کھینچ لی گئی تو کیا حکم ہے میرے لیے؟ مولا کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ امام نے کہا تیرے جیب میں کچھ درہم و دینار کے سکے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مولا بالکل میرے پاس سکے بھی موجود ہیں، کیا خدمت کروں ان سکوں سے؟ کوئی چیز کھانے کی لا دوں آپ کو یا پینے کا کچھ لا دوں؟ امام کہنے لگے نہیں، بھوک و پیاس کا معاملہ نہیں ہے،
کہ وہ جس نے نوک نیزہ پہ سر حسین اٹھایا ہے نا، اس کو کچھ درہم و دینار ہدیہ کر دے اور بول یہ تجھے دیتا ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھا دے۔ کہ مولا اس سے کیا ہوگا؟ اگر وہ نیزے کو آگے بڑھا بھی دے گا اور نوک نیزہ آگے بڑھ بھی جائے گا، آپ کے بابا کا سر آگے بڑھ جائے گا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ امام نے کہا ارے میرے بابا کا سر تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، اور تلاوت کے لیے لوگ سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، برابر میں جو ناکہ ہے اس ناکے پر میری پھوپیاں بیٹھی ہیں، اگر یہ نیزہ آگے بڑھ جائے لوگوں کی نظریں آگے بڑھ جائے گی، کچھ دیر کا پردہ میری پھوپیاں اور کر لیں گی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔